قومی اسمبلی کا ہنگامہ خیز اجلاس آج ہوگا۔ پی ٹی آئی پر پابندی سے متعلق قرارداد ایوان میں لانے کا امکان، حکومتی ارکان کی جانب سے دھواں دھار تقاریر کی جا سکتی ہیں۔ اپوزیشن بھی کمر بستہ جوابی حکمت عملی تیار کر لی۔ چیف جسٹس سے متعلق فتوے کے خلاف قرارداد پیش کیے جانے کا بھی امکان۔ آپ سب کو معلوم ہے کن وجوہات کی بنیاد پہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور یہ ایک نئی شروعات ہے، ایک نئی شرارت ہے عدلیہ میں ایک ایسی آواز کو خاموش کرنے کی جو حق اور سچ کی روایت کو قائم رکھے ہوئے ہے۔ اور میں پھر کہوں گا کہ ریاست اس بات کی قطعی طور پہ اجازت نہیں دی جائے گی، اور قانون اپنی پوری قوت کے ساتھ حرکت میں آئے گا۔ چیف جسٹس کے خلاف فتوے پر قانون حرکت میں آئے گا۔ ریاست قتل کے فتوے برداشت نہیں کرے گی۔ حکومت کا سوشل میڈیا پر اکسانے والی پوسٹوں پر سخت ایکشن کا اعلان۔ خواجہ آصف بولے وضاحت کے باوجود جھوٹا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ چیف جسٹس کو دھمکی بغاوت ہے، خون خرابے کی سازش ہو رہی ہے، نئی شرارت عدلیہ کو خاموش کرنے کے لیے ہے۔ احسن اقبال نے کہا کہ سزا و جزا کا اختیار صرف عدلیہ کے پاس ہے، کسی جتھے یا گروہ کو حق حاصل نہیں۔ جید علماء رہنمائی کے لیے آگے آئیں۔ پاکستان کے آئین سے کھلی بغاوت ہے۔ یہ وہ طبقہ ہے کہ جنہیں 2017-18 میں ایک سیاسی ایجنڈے کے تحت کھڑا کیا گیا۔ چیف جسٹس کو دھمکیاں، ریاست حرکت میں آ گئی۔ تحریک لبیک کا نائب امیر ظہیر الحسن شاہ کھوکھاڑا سے گرفتار، نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا۔ دہشت گردی، مذہبی منافرت، فساد کی دفعات شامل، عدلیہ پر دباؤ اور دھمکیوں کی دفعات بھی شامل۔ ٹی ایل پی کے 1500 کارکن بھی مقدمے میں نامزد۔ کسی شخص کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ کسی عدالتی فیصلے کے حوالے سے کوئی قتل کا فتویٰ یا جان کا فتویٰ جاری کرے۔ جو یہ فتوے جاری کرنے کا اور ریاست کے اندر ریاست بنانے کا یہ جو رواج ہے، اس کی ہم سب کو مل کے مذمت کرنی چاہیے۔ ریاست انسانی حقوق کے یا فریڈم آف ایکسپریشن کے لبادے میں کسی کو یہ اجازت نہیں دے گی کہ اس کے منہ میں جو آئے وہ کہہ دے۔ فتویٰ کلچر کی سب مذمت کریں، جو منہ میں آتا ہے بول دیتے ہیں۔ ریاست اس کی اجازت نہیں دے گی، اس معاملے پر سمجھوتا نہیں ہوگا۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا واضح پیغام۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا کہ یہ جو رواج چل پڑا ہے اس کی سرکوبی ہوگی، قانون ہاتھ میں لینے والوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ حنیف عباسی بولے انارکی پھیلانے نہیں دیں گے۔ وزیر اعظم پارلیمنٹ میں اس پر گفتگو کریں گے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں ایز اے پارٹی، ایز اے لیگل، ایز اے پارلیمنٹیرین، ساری پاکستان تحریک انصاف، کسی بھی بندے کو یہ حق نہیں ہے کہ کسی اور کے خلاف فتویٰ ایشو کر لے مذہب کے حساب سے۔ ان لوگوں کے اس طرح ہم نے سب اس کی ہمیشہ سے مذمت کی ہے۔ اتنی مذمت اس بات کی جائے وہ مذمت کم ہے۔ پی ٹی آئی کی چیف جسٹس کے خلاف جاری مہم کی مذمت۔ بیرسٹر گوہر کہتے ہیں قانون موجود ہے تو کسی فرد کو فتویٰ جاری کرنے کا حق نہیں، انتہا پسندانہ اقدام کی حمایت نہیں کی جا سکتی۔ شبلی فراز نے کہا فتووں کی گنجائش نہیں ہے، فیصلوں پر اعتراض ہے تو چیلنج کریں۔ انشاءاللہ جب تک ہمارے مطالبات کو مانا نہیں جاتا یہ دھرنا ختم نہیں ہوگا۔ یہ آئی پی پیز کے ذریعے سے جو خون نچوڑنے کا طریقہ ہے یہ ہمیں لیے قابل قبول نہیں ہے۔ جو معاہدے تم نے کیے ہیں ان میں سے صحیح معاہدہ کون سا ہے؟ ہمارے جوان، ہمارے مزدور، ہمارے کسان، ہمارا تاجر اور ہمارا صنعت کار بوجھ اٹھائے، یہ نہیں ہوگا۔ تو آئی پی پی بند کرنی ہے اسے بند کرو، جس کا معاہدہ مکمل ہو گیا وہ ختم کرو۔ مہنگائی اور بجلی بل میں ٹیکسوں کے خلاف راولپنڈی میں جماعت اسلامی کا دھرنا جاری۔ پہلے مرحلے میں کراچی، پھر لاہور، پشاور، ملتان میں بھی دھرنا ہوگا۔ مطالبات منوا کر ہی جائیں گے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا اعلان، کہا ایک ایک آئی پی پیز کو کھولیں تو سب بے نقاب ہوں گے، ہم تمہاری مراد کا خرچہ نہیں اٹھائیں گے۔ پاکستانی معیشت کے لیے تازہ ہوا کا جھونکا۔ بین الاقوامی ریٹنگ ایجنسی فچ نے 7 ماہ بعد پاکستان کی ریٹنگ بڑھا کر CCC+ کر دی۔ فچ کے مطابق معاشی صورتحال میں بہتری پر ریٹنگ اپ گریڈ کی گئی۔
IMF معاہدے سے معاشی صورتحال میں بہتری آئی، پاکستان میں زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافے کا امکان ہے، فچ کی بجٹ میں کیے اقدامات کی بھی تعریف۔ پالیسی ریٹ جو اس وقت جو 20.5% تھا وہ کم ہو کے 19.5% ہو گیا۔ یہ اگلی مونٹری پالیسی تک رہے گا، اس کے بعد ستمبر میں پھر دوبارہ سے مونٹری پالیسی کمیٹی کی میٹنگ ہوگی، تو اس میں پھر دوبارہ سے جو ہے وہ اگلی ڈیولپمنٹس جو ہے ریویو کی جائیں گی۔ جون کے اندر ہمارے ریزرو جو ہے جون 2023 میں $4.4 بلین تھے، 4 بلین سے تھوڑے اوپر، جو اس سال کے جون میں 24 میں بڑھ کر $9.4 بلین ہو گئے، تو اس میں تقریباً شرح سود 1% کم 19.5% پر آ گئی۔ گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد کا شرح سود میں 100 بیسس پوائنٹس کی کمی کا اعلان۔ اس سے پہلے شرح سود 20.5% پر تھی۔ گورنر اسٹیٹ بینک نے کہا کہ زر مبادلہ کے ذخائر میں بہتری آئی ہے، مہنگائی میں بتدریج کمی آ رہی ہے، مہنگائی کی شرح 38% سے کم ہو کر 12.5% ہو گئی۔ فچ کی ریٹنگ اپ گریڈ ہوئی ہے، یہ ریفلیکشن ہے اس جرنی کی جو پچھلے ہم 4 یا 5 مہینے سے اس پہ پورا تندہی سے ہم کام کر رہے ہیں ٹو گیٹ مور پرماننس ان دا میکرو اکنامک اسٹیبلٹی ٹو کیپٹل مارکیٹس۔ پینڈا بانڈ کی میں نے کل بات کی، جہاں ہمیں انشاءاللہ چائنا سپورٹ کرے گا، ان کی گورنمنٹ ہمیں سپورٹ کرے گی، لیکن الٹیمیٹلی وی ہیو ٹو گیٹ انٹو یورو بانڈز اینڈ وی ہیو ٹو گیٹ بیک انٹو دا US مارکیٹ، اینڈ دیئرفور دس پرٹیکولر جو اپ گریڈنگ ہے یہ آغاز ہے انشاءاللہ اس سفر کا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے شرح سود میں مزید کمی کا عندیہ دے دیا، کہتے ہیں پالیسی ریٹ مزید نیچے آتا دیکھیں گے، ہم یورو بانڈز اور امریکی مارکیٹ کی طرف بھی جائیں گے۔ فچ ریٹنگ ہماری کاوشوں کا نتیجہ ہے، عالمی اداروں کا پاکستان پر اعتماد بڑھ رہا ہے، پرائیویٹ سیکٹر کی گروتھ ہوگی۔ بے لگام مہنگائی کو کیسے کنٹرول کیا جائے؟ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت مہنگائی سے متعلق اجلاس، سپلائی چین میکنزم کو مزید مؤثر بنانے کے لیے اقدامات کی ہدایت۔ مریم نواز نے کہا کہ عوام پر مہنگائی کا بوجھ ڈالنے کی اجازت نہیں دیں گے، بنیادی اشیاء ضروریہ کے نرخ عوام کی پہنچ میں ہونے چاہئیں۔ ٹیکسوں کا شکنجہ مزید کسنے لگا، 60 لاکھ سالانہ آمدن والے ریسٹورنٹ مالکان بھی ریڈار پر آ گئے۔ الیکٹرانک انوائس مانیٹرنگ سسٹم نہ لگانے والوں کے گرد گھیرا تنگ، چیئرمین ریونیو اتھارٹی جاوید اقبال نے اسپیشل ٹیمیں تشکیل دے دیں۔ پہلے مرحلے میں ریسٹورانٹس مالکان کے لیے آگاہی، پھر ایکشن ہوگا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سے چینی قونصل جنرل زاؤ شیرین کی ملاقات، پاک چین تعلقات کے فروغ اور سی پیک منصوبوں پر گفتگو۔ محسن نقوی نے کہا کہ سی پیک سے پاک چین تعلقات کو نئی جہت ملی، چین ہر آزمائش میں پاکستان کے ساتھ کھڑا رہا۔ وزیر داخلہ نے سیکورٹی انتظامات پر عمل کے لیے چینی شہریوں کے تعاون کو سراہا۔ وزیر اعلیٰ کا پنجاب اسپیشل برانچ ہیڈ کوارٹرز کا دورہ، مریم نواز نے اسپیشل برانچ کے 4 منصوبوں کا افتتاح کیا، ای لرننگ سینٹر، ڈیجیٹل لائبریری، لیڈیز لاؤنج کا افتتاح۔ اسپیشل برانچ ہیڈ کوارٹرز میں ڈے کیئر سینٹر بھی کھل گیا، لائبریری میں 100 سال پرانے ریکارڈ کا جائزہ لیا۔ بانی پی ٹی آئی کو عدالت میں نیب وکیل سے معافی مانگنا پڑ گئی۔ بانی نے نیب ٹیم کو ضمیر فروش کہا، جس پر نیب وکیل مظفر عباسی غصے میں آ گئے۔ کہا آپ کی ذات پر آج تک بات نہیں کی، ذاتیات پر نہ اتریں، کیس پر بات کریں۔ کیا سعودی عرب نے آپ کو 30,000 کا ڈنر اور ٹی سیٹ دیا تھا؟ آپ مجھے راولپنڈی راجہ بازار سے 30,000 میں ڈنر اور ٹی سیٹ خرید کر دکھائیں۔ وقفے کے بعد بانی پی ٹی آئی نے مظفر عباسی سے معافی مانگ لی۔ توشاخانہ کیس میں بانی اور بشرا کے ریمانڈ میں 10 دن کی توسیع کر دی گئی۔ سپریم کورٹ کے حکم پر عمل درآمد کا دوسرا مرحلہ، الیکشن کمیشن نے پنجاب اسمبلی کے 29، کے پی اسمبلی کے 58 ارکان کو پی ٹی آئی کا رکن تسلیم کر لیا۔ الیکشن کمیشن نے پنجاب سے پی ٹی آئی کے 29 ارکان اسمبلی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ خیبر پختونخوا سے 58 ارکان صوبہ اسمبلی کا نوٹیفیکیشن بھی جاری۔ سندھ اسمبلی کے 6 ارکان کو پی ٹی آئی کا رکن تسلیم کر لیا۔ 9 مئی مقدمے کا اوپن ٹرائل ہوگا۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے شاہ محمود قریشی کی درخواست پر فیصلہ سنا دیا۔
عدالت نے کہا میڈیا کے 10 نمائندوں کو کارروائی کی کوریج کی اجازت ہوگی، ملزموں کی فیملی بھی ٹرائل کی کارروائی دیکھنے جیل آ سکتی ہے۔ وائلنس کا ایک بازار گرم ہے، وائلنس سے لوگوں کو شہید کیا جا رہا ہے، اس پر یہ اسمبلی کب جذباتی ہوگی؟ یہ پنجابیوں کے قتل پہ کب جذباتی ہوگی؟ یہ ان کے اغوا پہ کب جذباتی ہوگی؟ کیا ہم نے اسمبلی سے ابھی کوئی ایک ریزولوشن پاس کرائی ہے جو 11 لوگ آج بھی ان کے قبضے میں ہیں؟ اسپیکر دیر از نو سٹوری ٹیلر، اور جب وہ سٹوری ٹیلنگ کی جاتی ہے تو بڑے آسانی کے ساتھ کہہ دیا جاتا ہے کہ جی یہ تو بات ٹھیک نہیں ہے، یہ تو انٹیلیجنس ایجنسیز، تو کیا راک ایجنٹ بن جائیں؟ بلوچستان میں پنجابی بھائیوں کے قتل پر کوئی بات کیوں نہیں کرتا؟ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا سوال، کہا کسی کو لاشوں پر سیاست نہیں کرنے دیں گے، ریاست مظلوم کے ساتھ کھڑی ہے، ظالم کے ساتھ نہیں۔ گوادر اور سی پیک کی ترقی کو روکنے کے لیے جلسہ کیا گیا، کیا ہم اپنی انٹیلیجنس ایجنسیوں کو سپورٹ نہ کریں؟ کیا ہم راک ایجنٹ بن جائیں؟ امن و امان کی صورتحال خراب ہے، آپریشن کے سوا کوئی آپشن ہے تو بتائیں۔ علی امین حالات ٹھیک نہیں کر سکتے تو استعفیٰ دے دیں۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کا مطالبہ، کہا اس میں استحکام سے متفق نہ تھے تو واک آؤٹ کرتے۔ وزیر اعلیٰ نے اپیکس کمیٹی میں اختلاف نہیں کیا، علی امین سندھ آئیں، ان کا ذہنی علاج مفت کراؤں گا۔ خیبر پختونخوا میں سیکورٹی فورسز کی 3 مختلف کارروائیاں، فتنہ الخارج کے قاری سمیت 5 دہشت گرد مار دیے۔ آپریشنز کے دوران دہشت گردوں کے ٹھکانے بھی تباہ، اسلحہ، گولہ بارود اور دھماکہ خیز مواد کا ذخیرہ برآمد۔ ISPR کے مطابق فائرنگ سے پولیس کانسٹیبل ابرار حسین شہید ہو گئے۔ پنجاب کے سرکاری تعلیمی اداروں کی نچکاری، لاہور کے 200 اسکول بھی نشانے پر آ گئے۔ 13,000 سرکاری اسکولوں کو NGOs کے حوالے کیا جائے گا۔ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ 5,800 سرکاری اسکولوں کو ری آرگنائز کرے گا۔ اسکول اگست کے پہلے ہفتے NGOs کے حوالے کیے جائیں گے۔ سپریم کورٹ میں ایڈ ہاک ججز کی تعیناتی، جسٹس سردار طارق مسعود اور جسٹس مظہر عالم میاں نے ایڈ ہاک جج کا حلف اٹھا لیا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے حلف لیا۔ دونوں ایڈ ہاک ججز نے حلف لیتے ہی کام شروع کر دیا۔ 2 رکنی بینچ 4 روز میں 38 مقدمات کی سماعت کرے گا۔ صاف پانی کمپنی کے لیے خریدی گئی 42 گاڑیاں کہاں گئیں؟ پنجاب حکومت کو صاف پانی کمپنی کی گاڑیوں کی تلاش۔ محکمہ ہاؤسنگ نے ایوان وزیر اعلیٰ اور ٹرانسپورٹ ونگ سے رجوع کر لیا۔ ایوان وزیر اعلیٰ سے گاڑیوں کی واپسی کے لیے درخواست کر دی۔ پانی سے بھرے بادلوں کا مٹر گشت جاری، راولپنڈی اور اسلام آباد میں جل تھل ایک ہو گیا۔ لاہور، جہلم اور گجرات میں بھی ابر کرم برسا۔ آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں میں وقفے سے بارش۔ کراچی میں بارش سے گرمی کی شدت میں کمی آ گئی۔ بارشوں کا موجودہ سپیل 31 جولائی تک جاری رہے گا۔ پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ اور ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ۔ غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی جاری، خان یونس اور المواسی کیمپ پر حملوں میں 70 فلسطینی شہید ہو گئے۔ بلاتا پناہ گزین کیمپ میں اسرائیلی فورسز نے 17 سالہ نوجوان کو گولی مار دی۔ غزہ میں شہادتیں 39,324 ہو گئیں۔ نومنتخب ایرانی صدر مسعود پزشکیان آج حلف اٹھائیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سمیت 70 غیر ملکی رہنما شرکت کریں گے۔ مسعود پزشکیان نے 72 سالہ عارف رضا کو نائب صدر مقرر کر دیا۔ اور پیرس میں اولمپکس مقابلے جاری، چین، کوریا اور جاپان نے 5 گولڈ میڈلز جیت لیے۔ فرانس اور آسٹریلیا کے 4 گولڈ میڈلز، امریکہ نے 3 سونے کے تمغے جیتے۔